رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور یہ مبارک مہینہ اب اختتام کے قریب ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیے، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے بار بار مقبول رمضان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک اوقات کی قدر کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو بھئی، رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہماری زندگی کا وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہماری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر شخص اپنی قبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ دنیا میں جو سفر ہے، دنیا کا سفر ہمارے اختیار کا ہے۔ ہم اگر چاہیں گے تو یہاں سے بمبئی جائیں گے، بنگلور جائیں گے، نہیں چاہیں گے یہاں بیٹھے رہیں گے تو خود بخود بمبئی نہیں پہنچیں گے، بنگلور نہیں پہنچیں گے۔ جبر نہیں ہے یہاں پہ، یہاں سے وہاں جانے کے لیے۔ لیکن دنیا کا یہ جو سفر کٹ رہا ہے، اس سفر میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم چاہے نیک اعمال میں مشغول ہوں یا خدا نخواستہ غلط کاموں میں مشغول ہوں، ہم بازار میں رہیں یا گھر میں رہیں، ہم دھوپ اور گرمی کے اندر رہیں یا اے سی کی ٹھنڈک میں رہیں، گھر میں چادر اوڑھ کر سو جائیں، ہم آرام میں رہیں، راحت میں رہیں، تب بھی زندگی کا یہ سفر ہے جو کٹ رہا ہے برابر، اور ہر شخص چل رہا ہے، اور نہ اپنے اختیار سے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ اپنے اختیار سے جائیں گے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ اپنے اختیار سے آئے، فیصلہ کیا تھا میں نے آپ نے کہ بھائی مجھے جانا ہے دنیا میں، اور حیدرآباد میں پیدا ہونا ہے، اور انڈیا میں پیدا ہونا ہے، اور کچھ آپشن ملا تھا وہاں پہ فارم فل اپ کرنے کے لیے کہ صاحب اس میں فل اپ کر دو کہ حیدرآباد میں رہنا چاہتے ہو کہ بمبئی میں جینا چاہتے ہو، کہاں جینا چاہتے ہو۔ کچھ ملا تھا، کچھ موقع، کچھ نہیں ملا تھا۔ آئے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، فیصلہ آ جائے گا، بس جانا ہے۔ اپنی مرضی سے آئے بھی نہیں اور اپنی مرضی سے جانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صاف تھا، فائل بالکل خالی تھی، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا فائل میں۔ پھر زندگی کا ایک وقت ایسا گزرا کہ اس میں پھر فائل میں کچھ نوٹ بھی نہیں کیا جاتا تھا، کچھ نہیں ہے، غیر مکلف ہے، مرفوع القلم ہے، کچھ نہیں لکھا جائے گا، یہاں تک کہ انسان بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں لکھنا شروع ہوتا ہے، پھر فائل لکھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، تو ہر شخص کی فائل بن رہی ہے، ہر شخص کا ریکارڈ بن رہا ہے، کسی کو مفر نہیں ہے اس سے، کسی کا چارہ نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں تو فون بھی ایسا ہے کہ ہم ڈیلیٹ کرنے کے باوجود بھی فون بنانے والوں کے پاس ہے، مگر پھر بھی کہیں کہیں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا، اپنے سسٹم سے ڈیلیٹ کر دیا، اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیا، مگر اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، مگر پھر بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہاں پر ایک سرور ایسا ہے کہ جس کے اندر سے آپ کتنا ہی چاہیں ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ڈیلیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ تو دنیا میں تو لوگوں نے ایسا بنا لیا، تو کیا اللہ کے پاس نہیں ہے ایسا؟ اللہ کے پاس ایسا ہے، یہاں سے کتنے ہی ڈیلیٹ کرو پھر بھی ڈیلیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا، جیسے وہ سسٹم بھی، ٹیکنالوجی بھی جن کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ڈیلیٹ کر دیں گے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ، بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تو ڈیلیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ فائل بن رہی ہے، فائل تیار ہو رہی ہے، ہر شخص کی فائل بن رہی ہے۔ وہاں سے آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک پرچہ بھی ساتھ میں نہیں تھا، لیکن یہاں سے جب جائیں گے تو ایک ہی پرچہ نہیں رہے گا، ایک ہی کاغذ نہیں رہے گا، پتہ نہیں کتنے اعمال کا دفتر رہے گا ہمارے۔ ہر شخص آئے گا، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر شخص کے ساتھ، جیسے دنیا میں عدالت میں پیشی کے لیے جب لے جایا جاتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ
پولیس والے بھی ہوتے ہیں جو اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور پیشکار بھی ہوتا ہے جو اس کے فائل کو لے کر کے جاتا ہے، وکیل ہوتا ہے، عدالت کا آدمی ہوتا ہے، جیل کا آدمی ہوتا ہے، جس ڈپارٹمنٹ سے اس کا معاملہ ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا آدمی ساتھ رہتا ہے، وہ فائل لے کر کے رہتا ہے اور پولیس والا پکڑ کے لے جاتا ہے۔ بس ایسے ہی فرمایا کہ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر شخص کے ساتھ ایک پکڑ کے لے جانے والا رہے گا اور ایک گواہ رہے گا جس کے ساتھ دفتر رہے گا کہ بھائی یہ ہے اس کا ریکارڈ، یہ ہے اس کا نامہ عمل، اور عدالت میں پیشی ہوگی، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ اور جیسے 27ویں شب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر پیشی ہوگی، اور جس کا حساب یسیر ہوا، جس سے سوال جواب نہیں ہوا وہ بچ جائے گا، اور جس سے مناقشہ ہو گیا، محاسبہ ہو گیا، من نوقش من حوسب، بس وہ سمجھو کہ پکڑ لیا گیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی سکھایا گیا اور قرآن میں بھی بتایا گیا کہ جس کا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو اس کا حساب یسیر ہوگا۔ حدیث میں دعا بھی سکھائی گئی کہ اے اللہ حساب یسیر لیجئے ہمارا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور حساب ہوا تب تو آپ نے فرمایا کہ آدمی بچ نہیں سکے گا، پھر یہ حساب یسیر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب یسیر بس یہ ہے کہ پیشی ہو اور چھوڑ دیا جائے، کھولی نہ جائے فائل۔ جیسے کسٹم پہ جاتے ہیں تو اگر کسٹم پہ کھول دیا گیا کارٹون، سوٹ کیس، پھر تو پریشانی میں پھنس گئے صاحب۔ اور اگر آفیسر نے کہا کہ صاحب چلو ٹھیک ہے جانے دو، تو بس بچ گئے۔ آفیسر نے کہا ٹھیک ہے صاحب کھولو کارٹون، کھولو سوٹ کیس کھولو، تو اب کھولا تو بس پٹارا کھل گیا سمجھو، اب پھر بچنا مشکل ہے۔ تو بس ایسے ہی وہاں کا ہوگا۔ تو بہرحال آئے تو تھے، کچھ لے کے نہیں آئے، جائیں گے بہت سارا نامہ اعمال لے کے جائیں گے۔ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، فائل صاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَاعْفُ عَنَّا، اس کی تفسیر میں فرمایا وَامْحُ آثَارَ ذُنُوبِنَا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب عفو کا معاملہ کرتے ہیں تو مٹا دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے شب قدر میں بھی یہ دعا سکھائی گئی کہ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ عفو ہو گیا تو مٹ گیا، سب اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا اس کو۔ تو بھائی جانے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی فائل کو اللہ سے مانگ کر کے مٹا لینا ہے، اللہ سے بھیک مانگ لینا ہے اس کی، اور اس فائل میں نیکیوں کا جو ذخیرہ بڑھا سکو اس نیکیوں کے اس ذخیرے کو بڑھانا ہے۔ وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے، تو اب جو دفتر لے کے جا رہے ہو بھائی کون سا دفتر لے کے جا رہے ہو؟ حدیث میں ہے کہ مالدار صحابہ بھی فقراء صحابہ سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے۔ صحابی کا رتبہ سب سے بلند ہے، مگر حساب دینا پڑے گا ان کو، تو اس حساب کا معاملہ اتنا رہے گا کہ فقراء صحابہ فوری جنت میں جائیں گے۔ تو بہرحال دنیا میں جس کے ساتھ جتنے بکھیڑے لگے ہوئے ہیں اتنا ہی اس کا حساب مشکل ہے، اسی وجہ سے جو جتنا گمنام ہے وہ اتنا عافیت میں، مگر جس کے ساتھ کچھ چیزیں لگ گئیں، کچھ نہ کچھ، کوئی بھی چیز ہو، گھر کی ہو اور کاروبار کی ہو، دفتر کی ہو، ملازمت کی ہو، تنظیموں کی ہو، اداروں کی ہو، اجتماعی اور ملی کاموں کی ہو، جس کے ساتھ جتنی زیادہ چیزیں لگ گئیں اس کو اتنا ہی زیادہ حساب دینا ہے کہ نہیں؟ بھائی بڑا کاروباری ہے تو آئی ٹی والے زیادہ اس کی کھود کرید کرتے ہیں۔ ایک آدمی کماتا ہے، بینک سے پیسہ آتا ہے، تنخواہ آتی ہے، انکم ٹیکس کٹا دیا، اس کی فائل کے پیچھے ہی نہیں پڑتا، کوئی دیکھتا ہی نہیں اس کو، اب اس کا تو کیا، اس کا کیا، اس کا کچھ نہیں ہے، اس کی تنخواہ آتی ہے، اس نے اتنا آئی ٹی بھر دیا، اگر نہیں بھی بھرا کسی چیز کا تو بھائی تھوڑا بہت چھوٹا موٹا معاملہ رہتا ہے، چھوٹا موٹا معاملہ کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اس کو، کوئی پلٹ کے بھی نہیں پوچھتا اس کو۔ لیکن جو بڑا کاروباری ہے صاحب، کاروبار بڑا ہے، فرنچائز دے رہے ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے، تو جس کا کاروبار جتنا پھیلا
اس کا ریکارڈ اتنا ہی زیادہ رکھا جاتا ہے، پھر اس سے پوچھ گچھ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، ریٹ بھی اسی کے اوپر پڑتا ہے، دھاوا بھی اسی کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ بس ایسے ہی دنیا میں ہم لوگ بھی جو کچھ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی اپنی اپنی انفرادی زندگیاں ہیں، کچھ لوگ اجتماعی زندگیوں میں ہیں۔ اجتماعی زندگیاں کبھی چھوٹی سطح کی ہیں، خاندان کی ہیں، کاروبار کی ہیں۔ اب ملازمین کا معاملہ ہے، آفیسر ہے تو ماتحتوں کا معاملہ ہے، سب کی پوچھ ہونے والی ہے۔ خالی یہاں کی حکومت میں ہی پوچھ ہونے والی ہے ایسا نہیں ہے۔ آپ آفیسر ہیں، آپ ماتحتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ حکومت سے ڈر رہے ہیں کہ صاحب اگر پکڑے گئے تو ترقی رک جائے گی، سسپینڈ ہو جائیں گے، کوئی کاروائی ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوا کچھ بھی بچ کے نکل گئے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب بچ کے نکل گئے، ماتحتوں کو ستا لیا، نیچے کے کام لبالوں کو ستا لیا، دوسروں کا حق مارا، دوسروں کو ستایا، یہاں سے بچ کے نکل گئے، یہاں سے بچ کے نکل گئے، مگر وہاں جاؤ گے تو وہاں اپنے گھر کا بھی حساب دینا ہے، آفس کا بھی حساب دینا ہے۔ کاروبار کرتے تھے، ملازمین کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، حقوق مارے ان کے، زیادہ کام لیا، رمضان میں زکوٰۃ دے دی، پکڑے جاؤ گے وہاں پہ۔ زیادہ کام لیا، فطرہ دے دیا، کام کا بدلہ الگ دو، زکوٰۃ الگ ہے، فطرہ الگ ہے۔ رمضان میں کام ڈبل لیا تو رمضان کا ڈبل پیسے الگ دو، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ دو، فطرے کے مستحق ہیں تو فطرہ دو۔ لیکن نہیں صاحب، کام تو ڈبل لیا رمضان میں، اور ڈبل کام کا بدلہ اپنے پاس سے تو کچھ نہیں دیا، اور زکوٰۃ دے دی، فطرہ دے دیا، تو زکوٰۃ فطرے میں تو کام لیا تم نے، اللہ کے لیے تھوڑی دیا، اپنا فائدہ اٹھا لیا۔ تو بہرحال کاروبار تھا، ملازمین تھے، تو ٹھیک ہے صاحب، یہاں تو بچ گئے، وہاں تو نہیں بچ سکتے، وہاں پر حساب دینا پڑے گا۔ ایسے ہی جو آدمی اجتماعی کاموں میں لگا ہوا ہے، آج ملت کو سب سے زیادہ جو مسائل ہیں، مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمٰن نے غالباً کہیں لکھا ہے کہ اس امت پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب مسلط ہے، اس میں ایک بڑا عذاب یہ ہے کہ اس امت سے اجتماعی کاموں کی صلاحیت چھین لی گئی، اجتماعی کاموں کی صلاحیت چھین لی گئی۔ آپ دیکھیے امت کا حال ایسا ہے، اجتماعی کام بہت بہت برا حال ہے، بہت برا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی سنایا ہوں، مگر سنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میرے ایک عزیز نے ایک مرتبہ کہا، ارے فلاں مسجد والے جو ہے، ارے اتنی اچھی جگہ تھی، کمرشل کمپلیکس بنا لینا تھا، نہیں بنائے کمرشل کمپلیکس۔ تو میں اس سے پوچھا، عزیز ہے میرا، بھانجا ہے، میں نے پوچھا حیدرآباد میں ایک مسجد بتاؤ تم مجھے جس کی بہت آمدنی ہو اور اس آمدنی کا صحیح استعمال ہو رہا ہو، ایک مسجد بتا دو مجھے جس کی آمدنی بہت زیادہ ہو اور اس آمدنی کا صحیح استعمال ہو رہا ہو، ایک جگہ بتا دو مجھے۔ خاص طور پہ حیدرآباد والوں کو عقل حاصل کرنا چاہیے، بنگلور میں پھر بھی مل جائیں گے آپ کو، مدراس میں پھر بھی مل جائیں گے آپ کو، گجرات میں پھر بھی مل جائیں گے آپ کو، حیدرآباد اگر آمدنی زیادہ ہے، اتنے ہی لڑائیاں، اتنے ہی جھگڑے، اتنے ہی قبضے، یا پھر یہ قالین نکالو اور ایک قالین بچھاؤ، یہ پتھر نکالو، سنگ مرمر لگاؤ، بیت الخلاء میں بھی سنگ مرمر لگاؤ، یہی کرتے ہیں۔ ماری گئی ہے عقل، اللہ کا عذاب ہے، گناہوں کی نحوست ہے۔ اور بھی جگہوں پہ اجتماعی کام نہیں ہو پاتے ہم سے، اجتماعی کاموں کے لیے جو اخلاق چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ پوری سطح پہ بھی ایک چیز کہتے ہیں جس کو اجتماعی اور تمدنی اخلاق، اس کی مسلمانوں میں بہت کمی ہے۔ میں بھی بار بار کئی چیزیں سنا چکا ہوں آپ کو، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی سنایا آپ کو کہ اب تو بہت دن ہوئے گیا بھی نہیں، میں مراد نگر اور چھرے کے قریب ایک کالونی ہے چھوٹی سی، تو مجھے کئی سال پہلے کسی نے کہا وہاں ایک پلاٹ ہے اسکول کے لیے، کوئی سوچا جا سکتا، تو میں بولا وہ آبادی میں کون اسکول چلائے گا بھائی؟ تو بولے نہیں آپ وہ کالونی دیکھو۔ میں کالونی میں گیا تو
کالونی میں واقعی فٹ پاتھ محفوظ ہیں, پارک محفوظ ہے, کالونی الگ ہے. میں بولا یہ پورا اطراف کا جنگل دیکھے تو بے ترتیب ہے, اور یہ ایک کالونی میں کسی نے فٹ پاتھ پہ اپنا گھر نہیں بڑھایا, کسی نے پارک پہ قبضہ نہیں کیا. تو وہ کالونی اب بول دینا پڑ رہا آپ کے سامنے, دتاتریہ کے نام سے ہیں. پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ایک پارٹی کا ایک لیڈر تھا, ایک پسماندہ طبقے کا لیڈر, اور اس میں بسنے والے بھی ظاہر ہے کہ اسی کی برادری کے لوگ ہوں گے, کوئی بہت اونچی ذات کے غیر مسلم نہیں ہیں, مگر ان لوگوں کا اجتماعی شعور ایسا ہے کہ انہوں نے فٹ پاتھ پہ اپنے گھروں کو آگے نہیں بڑھایا, پارک پہ قبضہ نہیں کیا. مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں, مسلمان بہت نیکی کا کام سمجھے گا کہ پارک میں مسجد بنا دے, پورے فٹ پاتھوں پہ قبضہ کر لے. اچھے اچھے دیندار لوگ تھوڑے دن پہلے مجھے بتائے کہ ہاں بہت دیندار آدمی ہیں, بولے 250 گز پہ 7 منزلہ بلڈنگ ٹھوک دی ہے. کار کہاں رکھیں گے 7 منزلہ والے؟ بہت دیندار بھی ہیں, مالدار بھی ہیں پہلے سے, ایسا نہیں کہ مالدار نہیں ہیں, پہلے سے مالدار بھی ہیں, بہت دیندار بھی ہیں. 250 گز پہ 7 منزلہ بلڈنگ ٹھوک دی ہے آپ. 7 منزلہ بلڈنگ میں شاندار لوگ آ رہیں گے, ایک ایک کے پاس 2 کاراں تو رہیں گے, کار کہاں رہیں گی؟ آپ سمجھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے یہ سب کیوں بول رہا ہوں؟ آپ اگر سمجھتے ہیں یہ دین نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آپ نے دین کو جانا ہی نہیں ہے, بلکہ یہی ہمارا جرم ہے کہ جس نے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روک رکھا ہے. ابھی کل پرسوں ایک نوجوان عالم آئے, یہیں بیٹھ کے بات کر رہے تھے میرے سے, اور بولے کہ ہماری بستی میں 95% غیر مسلم ہے, 5% مسلمان ہیں, مگر غیر مسلموں کا بہت رویہ اچھا ہے, مگر اب رویہ تھوڑا بدلتے جا رہا. بولے ابھی تھوڑے دن پہلے رمضان میں وہ گاڑی ایسا رکھ دی ہے جن علاقے کے, بھائی غیر مسلم جا رہے تھے, ان کو راستہ نہیں ملا, تو اللہ بولے ذرا ہٹاؤ, تو بجائے اس کے کہ وہ نرمی سے بات کرتے, ہمارے ہی لوگ ریس ہو گئے ان کے اوپر. 5 منٹ ٹھہرنے نہیں آتا کیا؟ نماز کو گئے ٹھہرو, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ غیر مسلموں کی اکثریت والی آبادی میں آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ ان کو بجائے گاڑی ہٹانے کے آپ ان سے بحث کر رہے ہیں, آپ جھگڑا کر رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اجتماعی اور تمدنی اخلاق. یہ نہیں ہے. اسی لیے مسلمانوں کے جتنی نئی آبادیاں بن رہی ہیں بے ترتیب ہیں, اور غیر مسلموں کی آبادیاں بن رہی ہیں ترتیب کے ساتھ ہیں, اصولوں کے مطابق ہیں. حکومت کے بھی بہت سے قوانین خود ہمارے فائدے کے لیے ہیں, اور ان کی پابندی ضروری ہے, لیکن مسلمانوں کے اندر اجتماعی اور تمدنی اخلاق مسلمانوں کے اندر رہے. اجتماعی کاموں کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے. کام کیسے کیے جائیں؟ کام کو مقصد بنایا یا نام کو؟ میں ایک بات پتہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے ایک عرصے سے سنایا نہیں, علماء کے مجمع میں, خواص کے مجمع میں بہت کثرت سے سناتا ہوں میں. مولانا خالد بیگ ندوی صاحب ہمارے ایک بہت ہی قابل قدر دوست ہیں, اور بنگلور کے قریب کام کرتے ہیں, پورے ملک میں معروف ہیں ماشاءاللہ. جس وقت اس ملک میں 2014 میں نقشہ بدلا تھا, تو میں سب سے بات کرتا تھا. مولانا بھی تشریف لائے تھے, اور میں گاڑی میں بیٹھ کے مولانا کے ساتھ معین آباد کی طرف ایک اسکول کو جا رہا تھا, تو میں سب سے بات کر رہا تھا. مولانا سے بھی میں نے کہا کہ مولانا حالات اس ملک میں خراب ہوتے جا رہے ہیں, ہم لوگوں کے جلسے بڑے بڑے ہو رہے ہیں, مگر حالات ہمارے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. کوئی مسلمانوں کا لائحہ عمل بننا چاہیے, کوئی کام کی ترتیب بننا چاہیے. تو میں بہرحال جو اپنا دکھڑا تھا میں سنایا. مولانا نے اس کے جواب میں مجھے کچھ نہیں کہا, البتہ گاڑی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجھ سے اور سب سے مولانا نے یہ پوچھا کہ آپ کے حیدرآباد میں یا تلنگانہ میں RSS کا صدر کون ہے, آپ کو نام معلوم ہے کیا؟ تو میں بولا نہیں معلوم مجھے. گاڑی میں جتنے لوگ تھے اور دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ تھے, ان لوگوں کو بھی پوچھا. LLB تھے, انگریزی زبان میں ماہر ہیں, صحافت کا کورس کیے ہوئے ہیں, سافٹ ویئر انجینئر ہیں ایک. مولانا نے سب سے گاڑی میں سب سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کیا؟ تو سب نے کہا کہ نہیں معلوم. مولانا نے کہا کہ
ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ ان کے نیشنل پریزیڈنٹ کا نام بھی، قومی صدر کا نام بھی بعض وجوہات سے باہر آ گیا، ورنہ ان کے کام کا طریقہ یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے نام کا بھی پتہ نہیں چلتا آپ کو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، بینر پہ میرا نام آئے، جلسے میں میرا نام آئے، اسٹیج پہ میں رہوں. یہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کیا مقابلہ کر سکیں گے ان کا؟ وہ لوگ کام میں یقین رکھتے ہیں اور ہماری قوم نام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو میرے دوستو، اس وقت خاص طور پر اس ملک میں ہم بہت نازک حالات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ان حالات میں ہم حکومتوں کو یا پارٹیوں کو گالیاں دیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کام کا وقت ہے. اسی لیے بسا اوقات جلسوں سے بھی دل ہٹ جا رہا ہے. کام کہاں ہو سکتا ہے؟ کون سا کام ہو سکتا ہے؟ جو کام ہو سکتا ہے کرو، کام میں حصہ لو، کام کو آگے بڑھاؤ، ایک دوسرے کے مددگار بنو، کام کو خراب کرنے والے مت بنو. اور ایک اور بات یاد آئی، بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بولتے ہیں ارے بھائی بہت سارے لوگ ہیں مگر ساتھ نہیں دیتے وہ لوگ. میں بولتا ہوں کہ بھائی اکثر جگہوں پہ مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، ٹرسٹ ہوں، رفاہی ادارے ہوں، اکثر کام کرنے والے 2-3 آدمی ہی رہتے ہیں. سارے آدمی کام کرنے والے نہیں رہتے. لیکن باڈی میں باقی جتنے لوگ رہتے ہیں وہ اگر ٹانگ نہیں کھینچے ساتھ دیے تو بس ہے. ارے بھائی انہوں آتش نہیں میٹنگ میں، تو میٹنگ میں نہیں آ کے بھی کام میں ساتھ دیے تو اچھا ہے. میٹنگ میں آ کے ہر وقت لڑائی جھگڑے پیدا کرے تو اس سے تو نہیں آنے والا اچھا ہے. اور بعض جگہ ہے بھی ایسا. اسی لیے مدرسوں میں بھی ہے ہم لوگوں کا وہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایک آدمی با اختیار ہے وہاں ادارے اچھے چل رہے ہیں. جہاں پر کمیٹی میں 10 آدمیاں بہت زبردست ہیں وہاں ادارے نہیں چل رہے ہیں کچھ بھی، کیونکہ لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے وہاں پہ. تو میں بولتا ہوں بھائی نہیں آنے والوں کی زیادہ شکایت مت کرو. کام تو 2-3 آدمی ہی کرتے ہیں، کام سارے لوگ نہیں کرتے ہیں. باقی لوگ صحیح طریقے سے ساتھ دیں، کام ہوگا. اب آئیں گے 10 کے 10، مگر 10 کے 10 جب آئے بحث لڑائی جھگڑا تو ویسوں سے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں. تو بہرحال اجتماعی کاموں میں سمجھ کی ضرورت ہے. اپنے کو اپنے نہ نام کی فکر ہو، نہ کریڈٹ لینے کی فکر ہو. جس چیز میں امت کا فائدہ، ملت کا فائدہ، قوم کا فائدہ، مسلمانوں کا فائدہ، بس وہ کام کرو، اس کام کو آگے بڑھاؤ. کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کا ساتھ دو ہر اچھے کام کے اندر. تو بہرحال میرے دوستو، ہم اس دنیا سے ہم بھی چلے جائیں گے. ہمارے سامنے بہت گزر گئے، ہمارے مصلی تھے بہت سارے، کتنے گزر گئے ایک کے بعد ایک. ہر ایک کا وقت، ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں. ہم اعلان کر رہے ہیں صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا، ایک وقت آئے گا اعلان ہوگا ہمارے متعلق بھی کہ بھائی یہ دنیا سے چلا گیا. یہ دنیا کوئی بچنے والا نہیں ہے. آج ہم دوسروں کا اعلان کر رہے ہیں بھائی وہ چلے گئے، وہ گزر گئے، یہ گزر گئے. ایک گھڑی آئے گی کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ جو اعلان کرتا تھا یہ بھی گزر گیا. دیکھو کیا لے کے جا رہے ہو. یوں ہی گناہوں کا بوجھ بہت ہے، مگر کوئی کام ایسا مت کرو جو ملت کو نقصان پہنچائے، جو اجتماعی کاموں کو نقصان پہنچائے، جو خیر کے کاموں کو نقصان پہنچائے. ہم سے کچھ بھلا نہ ہو سکے تو کم از کم نقصان تو نہ کرو. اور پھر میں عرض یہی کر رہا تھا گجرات والوں کا، جیسے میں نے نمونہ عرض کیا، بھائی اپنی مست زندگی پہ مطمئن مت رہو. اللہ نے جو صلاحیت دی اور جو توفیق اللہ دے، کسی نہ کسی لائن سے کام کرو، امت کو فائدہ پہنچانے کا کام کرو. خاص طور پر اس ملک میں بہت حالات ہمارے لیے، مگر مایوسی نہیں ہے اور مایوس ہونا نہیں ہے. مگر سیاسی پارٹیوں سے کوئی امید مت رکھو، آپ حکومتوں سے امید مت رکھو. آپ کو اپنا کام خود کرنا ہے. آپ کو اپنی امت کی تعلیم کی فکر کرنا ہے، آپ کو اپنی امت کے دین کی فکر کرنا ہے، آپ کو اپنی امت کے معاش کی فکر کرنا ہے. دشمن پورا زور لگایا ہوا ہے کہ معاشی اعتبار سے آپ کو کنگال سے کنگال بنا دے، اور وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. آپ ان سے کوئی توقع مت رکھیے،
مگر آپ عقل سے کام لیجئے، آپ اپنے مال کا غلط استعمال مت کیجئے، مال کمانے میں بھی محنت کیجئے، اچھی نیت کے ساتھ مال کمانا دین میں برا نہیں ہے، بلکہ مطلوب ہے کہ آدمی اچھی نیت کے ساتھ مال کمانے میں محنت کرے اور مال کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے حق میں مبارک بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے، ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔